अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में सबको खुश आमदीद। क्या आप चाहते हैं कि रोज़ाना चंद मिनट कुरान और सुन्नत के साथ गुजार कर अपने इल्म, ईमान और ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सुनो ताहिरा से एक यूट्यूब चैनल नहीं है बल्कि एक मुस्तनद इस्लामिक किताबों के साथ इल्म हासिल करने का एक सफ़र है। यहाँ हम मारूफुल कुरान, रहीकुल मखतूम, हयातुस सहाबा, फ़ज़ाइल अमाल, शमाइल किबरा, बहिश्ती ज़ेवर और दीगर मोतबर इस्लामी किताबों का आसान, दिलनशीन और इल्मी अंदाज में मुताला करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ ये वीडियो ना देखें बल्कि इस इल्मी काफ़िले का हिस्सा बन जाएं। रोज़ाना चंद मिनट मेरे साथ गुजारें और नया सबक सीखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में संवारते जाएं। अगर आप इल्म दीन से मोहब्बत करते हैं तो अभी सुनो ताहिरा से को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें और इस नेकी के सफ़र में हमारे मुस्तकिल साथी बन जाए। आइए अल्लाह का नाम लेकर आज सबक का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियो में हमने अरब, महल वक़ू और कौमों के बारे में जाना था और अब आगे हम अरब हुकूमतें और सरदारियाँ ये जानेंगे। इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे इन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहिब वादियान का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए ताकि ज़ुहूर इस्लाम के वक्त जो पोजीशन थी वो बआसानी समझ आ सके। जिस वक्त जज़ीरतुल अरब पर खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शुआएँ ज़ूफ़गन हुई, वहाँ दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो दर हकीकत मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार न थे, और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात इम्तियाज़ात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी। लेकिन उनकी अक्सरियत को एक मज़ीद इम्तियाज़ ये भी हासिल था कि पूरे तौर पर आज़ाद व ख़ुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे: शाहान यमन, शाहान आल गुस्सान शाम और शाहान खीरा इराक़, और बकिया अरब हुक्मरान ताजपोश ना थे। यमन की बादशाही। अरब आरबा में से जो कदीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम सबा है, और इराक़ से जो कितबातें बरामद हुए हैं उनमें 2500 साल कबल मसीह उस कौम का जिक्र मिलता है। लेकिन इसके उरूज का ज़माना 11 सदी कबल मसीह से शुरू होता है और इसकी तारीख़ के अहम अदवार ये हैं। 650 कबल मसीह से पहले का दौर। इस दौर में शाहान सबा का लक़ब मकरब सबा था। इनका पाया तख्त सरवाह था, जिसके खंडर आज भी मारब के मगरब में एक दिन की राह पर पाए जाते हैं और खरीबा के नाम से मशहूर हैं। इसी दौर में मारब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस दौर में सल्तनत सबा को इस कदर उरूज हासिल हुआ कि उन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी 9 आबादियाँ कायम कर ली थीं। दूसरा, 650 कबल मसीह से 115 कबल मसीह का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों ने मकरब का लफ्ज़ छोड़कर मुल्क बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया और सरवाह के बजाय मारब को अपना दार सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडर आज भी सना के से 60 मील मशरक़ में पाए जाते हैं। तीसरा, 115 कबल मसीह से 300 तक का दौर। इस दौर में सबा की मलकियत पर कबीला खमीर को गलबा हासिल रहा और उसने मारब के बजाय रेदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रेदान का नाम ज़फ़ार पड़ गया और जिसके खंडरात आज भी शहर परेम के करीब एक मदव्वर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यही दौर है जिसमें कौम सबा का ज़वाल शुरू हुआ। पहले नबतियों ने शमाली हिजाज पर अपना इक़्तिदार कायम करके सबा को उनकी 9 आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रोमियों ने
نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مہدوش کر دیا اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ چوتھا، 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا۔ انقلاب آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و حمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ پھر 387 جو 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 میں بند ٹوٹ گیا اور عظیم سیلاب آیا، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل عرم کے نام سے کیا گیا ہے، اور یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زونو، اور اس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات میں قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے سے ہی چست و چابک دست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شے پا کر 525 عیسوی میں ریاض کے زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتدا میں تو شاہ حبش کی گورنر کی حیثیت سے ریاض نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لے کر آیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقع فیل میں حبشیوں کو جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن خمیری کے بیٹے ماد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے ماد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 575 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد یہ ماد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوہ کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ انہی حبشیوں نے ایک روز ماد یکرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعا پر ایک فارسی النسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 668 میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ خیرہ کی بادشاہی۔ عراق میں اس کے نواحی علاقوں پر کوروش قبیل، ہورس یا سائرس ذوالقرنین 557 قبل مسیح اور 529 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرأت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 تک جاری رہا۔ اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھڑک کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنایا۔ ادھر 226 میں ارضشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ ارضشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزاع نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ خیرہ اور انبار کے عرب باشندوں نے باجک زار بننا گوارا کیا۔ ارضشیر کے عہد میں خیرہ، بادیۃ العراق اور جزیرہ کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمۃ الوضاح کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ارضشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہانہ ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 268 کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور ادھر عامر بن عدی بن نضر لحمی کا اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لحم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور ارضشیر کا ہم عصر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک خیرہ پر لحمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدق کا ظہور ہوا جو اباغیت کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایت نے مزدق کی ہمنوائی کی۔ پھر قباز نے خیرہ کے بادشاہ منظر بن سما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزد کی دعوت کے ایک پیروکار کا حارث بن عمر بن حجر کندی کو خیرہ کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی بھاگ دوڑ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدق اور اس کے ہمنواؤں کو ایک بڑی تعداد قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ خیرہ کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن سما کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک خیرہ کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال کی مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ یاس بن قبیصہ طائی کو خیرہ کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اور جلو میں کسریٰ کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا۔